انسداد دہشت گردی عدالت لاہور، وہاں پہ عدالت کے باہر عمران خان صاحب کے حق میں نعرے بازی کرنے پر پولیس کو گرفتار کر لیا گیا۔ وکیل تھے عتیق الرحمان، انسداد دہشت گردی کی عدالت تھی، وہاں پہ انہوں نے مریم اورنگزیب کی آمد پر دیگر کارکنوں کے ہمراہ چور چور کے نعرے لگائے۔ پولیس نے بار بار منع کیا اور عتیق الرحمان جو ہیں وہ کارکنوں کے ساتھ نعرے لگاتے رہے اور اس سلسلے میں ان کو گرفتار کر لیا اور 9 مئی کا مقدمہ ہے ان پہ۔ یہ ہے سچویشن اس وقت تک۔ تو آگے کچھ اور خبریں بھی، یہ تو ہے۔ اب مسلم لیگ نواز کے میں جلسوں کا حال آپ کو بتا دوں۔ محترمہ مریم صاحبہ، ان کے جلسے کافی کمزور جا رہے ہیں اور ان کے پارٹی کے اندر کافی زیادہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور نہ صرف لڑائیاں ہو رہی ہیں بلکہ 2-3 مثالیں دوں گا۔ ایک تو ایبٹ آباد سردار مہتاب عباسی صاحب، وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں دستبردار ہو گئے ہیں ایک حلقے میں، اور دوسرے حلقے میں وہ انڈیپینڈنٹ لڑ رہے ہیں، مسلم لیگ نواز کے مقابلے میں لڑ رہے ہیں، پی ٹی آئی کے مقابلے میں بھی لڑ رہے ہیں، لیکن ایک حلقے میں لڑ رہے ہیں، دوسرے حلقے میں پی ٹی آئی کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اور انہیں ٹکٹ نہیں دیا گیا۔ اور اسی طریقے سے شاہد خاقان عباسی صاحب وہ پہلے ہی علیحدہ ہو چکے ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب علیحدہ ہو چکے ہیں، باقی سینئر جو رہنما ہیں وہ بھی ناراض ہیں۔ تو سردار مہتاب عباسی صاحب کو پارٹی سے نکال دیا گیا، ڈسپلن کی خلاف ورزی۔ دوسری جانب ان کے جو جلسے ہو رہے ہیں، مریم صاحب کے جلسے، نواز شریف صاحب تو ویسے ایک جلسہ کرنے کے بعد وہ تو راہ فرار انہوں نے اختیار کر لی، اور مزید فی الحال انہوں نے کہا جی کہ میرا موڈ نہیں ہے، کیونکہ لوگ تو ہوتے نہیں ہیں تو میں کیا کروں۔ ایک بات، دوسری بات ہے کہ ان کی اپنی حالت پتلی ہے، پنجاب بھر سے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ کافی تکلیف دہ، کافی مایوس کن ہیں ان کے لیے، جناب نواز شریف صاحب کے لیے اور مسلم لیگ نواز کے لیے اور شریف فیملی کے لیے، کہ ان کی دال گلنے والی نہیں ہے، اس لیے انہیں دھچکا لگا ہوا ہے۔ مریم صاحبہ جاتی ہیں جلسوں میں، اور وہی 9 مئی اور وہی 5 جج اور وہی جے آئی ٹی اور وہی پاناما، اور اس کے علاوہ ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا، تو لوگ تنگ آ چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کوئی پچھلے 16 ماہ جو ہمارا ستیہ ناش کیا ہے، جو بھرکس نکالا ہے، اس کی بات کریں، جو ہمیں مہنگائی دی ہے اس کی بات کریں۔ لوگ ہیلتھ کارڈ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ ہم سے کیوں چھینا گیا، عمران خان صاحب نے ہمیں دیا تھا اور آپ نے آ کے چھین لیا۔ اور ہر گھر میں 10-12 لاکھ روپے عمران خان صاحب نے کارڈ دے دیا، 12 لاکھ روپے بیلنس جس کا تھا، تو وہ اور ان کا علاج ہوتا تھا پرائیویٹ ہاسپٹل میں عزت اور احترام سے۔ بہرحال یہ سچویشن ہے۔ دوسری جانب ایک میں نے ویڈیو دیکھی، عابد شیر علی صاحب وہ انتخابی مہم چلا رہے ہیں، وہ کپڑے کی دکان پہ انہوں نے جلسہ کیا، اور کپڑے کی دکان کے اندر وہ جلسہ کر رہے ہیں، اور وہاں پہ مبلغ جو ہیں 7-8 لوگ تھے، اور وہی 4 شاپ کیپر تھے، اور کوئی 4-6-8 لوگ اور بیٹھے تھے۔ یہ کپڑے کی دکان کے اندر ان کا انتخابی جلسہ تھا۔ خواجہ آصف صاحب کا میں نے دیکھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ مٹھائی کی دکان پہ کر رہے ہیں، اور مٹھائی کی دکان پہ جا کے کہتے ہیں کہ جائز ناجائز ہر طرح کا کام میں کروں گا، اب میرے پاس آنا ہے۔ تو شاپ کیپر کہتا ہے کہ نہیں، میں نے کبھی بھی ناجائز کام میں نے کبھی نہ کیا زندگی میں، نہ کبھی کسی کو کہا۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں نہیں، پھر بھی میں کہتا ہوں کوئی ناجائز کام ہوا تو میں پھر بھی کر دیں گا۔ اس نے کہا نہیں، میں نے یہ کام کرنا ہی نہیں ہے، ناجائز کام نہ کبھی کیا نہ کہا۔ تو ان کے انتخابی جلسے یہاں تک آ رہے ہیں۔ پنڈی سے راشد حفیظ صاحب کا انتخابی دفتر اکھاڑ دیا گیا، لاہور میں پیپلز پارٹی کے دفتر اکھاڑ دیے گئے، مسلم لیگ نواز سے یہ کام ان پہ الزام آ رہا ہے اور وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے معاملہ اور یہ ہے حالات و واقعات، ان کے صورتحال ان کے کنٹرول میں نہیں آ پا رہی۔